میڈیا کو انٹرویو، محمد اورنگزیب نے کہا کہ سوچنا ہوگا کہ اس نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ کیسے آگے بڑھیں۔ ٹرمپ اقدام کے بعد تمام ممالک کو کم از کم 10% ٹیرف کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس معاملے پر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ 10 ممالک پر مشتمل اکنامک کوارڈینیشن آرگنائزیشن کے سفیر لاہور پہنچ گئے۔ مہمان کا پھولوں اور گرمجوشی سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی نے ہوائی اڈے پر وفد کو خوش آمدید کہا۔ ECO ممالک کے سفیر وزیر اعلیٰ پنجاب کی دعوت پر آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی میزبانی میں پہلی بار ECO کی مستقل مندوبین کونسل کا 294واں اجلاس سول سیکریٹریٹ لاہور میں ہو رہا ہے۔ ایران کے صوبے سیستان میں 8 پاکستانی کار میکینکس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ واقعہ ضلع مہرستان کے گاؤں کی ایک ورکشاپ میں پیش آیا۔ مقتولین کو ہاتھ پاؤں باندھ کر گولیاں ماری گئیں۔ مقتولین کا تعلق بھاولپور اور احمد پور شرقیہ سے تھا، جہاں اطلاع ملنے پر صفحہ ماتم بچھ گیا۔ ماحول سوگوار ہے۔ حملہ آوروں کی شناخت حال نہ ہو سکی۔ وزیر اعظم نے سیستان واقع ملوث افراد کی گرفتاری اور سزا کا مطالبہ کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایرانی حکام معصوم پاکستانیوں کے قتل میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کر کے انہیں قرار واقعی سزا دیں۔ شہباز شریف نے وزارت خارجہ کو قتل ہونے والے پاکستانیوں کے اہل خانے سے رابطہ کرنے اور ایران میں پاکستانی سفارت خانے کو میتوں کی بحفاظت واپسی کے لیے فوری اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ملک بھر میں غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرے۔ آج شارع فیصل پر جماعت اسلامی کی امریکی قونصلیٹ تک احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی منم ظفر ریلی کی قیادت کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا بڑا مظاہرہ ہوا۔ ڈھاکہ کے سہروردی پارک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف لوگوں نے بڑی تعداد میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اور پاکستان مضبوط قوم و فوج رکھتا ہے، اسرائیل کی جرأت نہیں پاکستان پر حملہ کرے۔ اسرائیل بھارت سے مل کر بلوچستان اور KP میں سازشیں ہی کر سکتا ہے۔ علامہ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں پاکستان میں بین المذاہب اور بین المسالک کا کوئی مسئلہ نہیں، البتہ پاکستان 1978 سے لے کر اب تک حالت جنگ میں ہے۔ کلمے کی